بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اخلاقی پہلو پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور یہ آج اس کی 14ویں قسط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سلسلے میں اور ان کی روشنی میں ہم نے اس سے قبل خطبے میں مساکین، غرباء، کمزوروں اور محتاجوں اور فقراء کی دل جوئی کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں ہم نے بہت سی احادیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا۔ اسی سے وابستہ ہمارا موضوع آج بھی جاری ہے، اور ہم اس پہلو پر روشنی ڈالیں گے کہ زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ کے اندر صبر کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور صبر کرنا کتنی عظیم صفت ہے، اور جس شخص کو صبر کی توفیق نصیب ہو جائے تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا کہ بندے کو وہ جس حال میں بھی رکھے وہ بندہ اللہ سے راضی رہے، اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی کامیابی کے حصول کے لیے تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جب تک کوئی انسان مشکلات سے کھیلنا نہ سیکھے اور ان پر صبر کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا نہ کرے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عرب لوگ کہتے ہیں جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اور صبر کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 46 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر اور سہارا رکھو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت 155 سے لے کر 157 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے. ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ایسے لوگوں پر ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ دونوں آیات مبارکہ واضح کر رہی ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں کہ کامیابی صرف صبر کرنے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو مصائب و آلام میں اور آزمائش میں ڈال کر آزماتا ہے. جو لوگ صبر کا مظاہرہ کریں ان کے لیے کامیابی ہے اور انہی لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ رعد میں آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سبحان اللہ، کیسی بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر جنت ہے. ہمیشہ رہنے کے باغات یہاں خود جائیں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے اور ان کے پاس فرشتے
ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا اچھا ہی بدلہ ملا ہے اس گھر کا۔ غور فرمائیں، صبر کرنے والوں کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہے، یعنی جنت ہے۔ اس چیز کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں واضح فرما دیا ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں نے کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی صبر کرنے والوں کو جنت ہی ملے گی، اس کے سوا کوئی بدلہ نہیں کہ جو ان کو صبر کرنے کی وجہ سے دوں، یہی ان کے صبر کا پورا بدلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زمر کی آیت 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اے میرے ایمان والے بندوں، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ اللہ کی سرزمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری کوشش کرنی چاہیے میرے عزیزوں اور دوستوں کہ مصیبت کے وقت صبر کے دامن کو قطعاً ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، کیونکہ صبر کرنے میں ہی فائدہ ہے، بے صبری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند مفید باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اس کے احکام کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔ یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر بھی تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہو۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے
تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر، وہ تنگدستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھ، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو کچھ تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اور تکالیف و مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو غور فرمائے کہ جو نفع و نقصان رب نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، تو بے صبری سے کیا حاصل ہوگا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر صبر ہی کرنا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو کہ کتاب الزہد میں نقل کی گئی ہے، عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك الا لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ تو غور فرمائیں کہ مومن صبر کر کے رب سے اجر حاصل کرتا ہے جو کہ جنت کی شکل میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی صبر کی بدولت اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذن الا حات اللہ عنہ خطایاہ کما تحات ورق الشجر۔ جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت یا تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صبر کی وجہ سے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ ختم ہو جائیں تو رب فضل و احسان فرمایا کرتا ہے، جس کا سبب صبر کرنا ہے۔ لہذا صبر کرنے میں ہی فائدہ ہے، اور صبر کرنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کام ذرا مشکل ضرور ہے، آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ صبر کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت و حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا، وگرنہ پریشانی سے انسان مشتعل ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کنٹرول کرنا بڑے ہی باہمت لوگوں کا کام ہے، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر
واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے تو صبر کرنا. یقین مانو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بھی منقول ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے ملتا رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے. یعنی ان سے ربط ضبط رکھتا ہے اور معاملات میں حصہ لیتا ہے، اور وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر اس مومن سے زیادہ ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی طرف پہنچنے والی تکلیف پر اسے صبر کرنا پڑتا ہے. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو کہ کتاب الذکر میں مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو. میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس کو صبر کرنے کی توفیق مل گئی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ صبر کرنے کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے بچے گا. صبر کی وجہ سے بہت سے مشکل ترین حالات میں حوصلہ نہیں ہارے گا، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی شکل میں سامنے آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.